گھر میں ہر طرف گہما گہمی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آج اس کا نکاح تھا۔ بظاہر وہ خوش رہنے کی پوری اداکاری کر رہی تھی اپنی ساری کزنز اور چچیوں کو جلانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر دل جل رہا تھا اور کڑھ بھی رہا تھا۔ محترمہ نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ تائی جان کے اکلوتے بیٹے کو پھنسا کر اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر حیدر کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ سمیہ نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی اور منال دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور خوش رہنے کی اداکاری تو ایسے کر رہی ہے جیسے کسی کو اس کے اندر کا حال پتہ ہی نہ ہو۔ واقعی اسے کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ صدف نے بھی سرگوشی میں حصہ لیا۔ کہاں وہ امریکن ریٹرنڈ حیدر اور کہاں یہ گاؤں کا لڑکا معاذ، اقرا نے کہہ کر اپنی ہنسی دبائی۔ منال جو دلہن بن چکی تھی گھونگھٹ کی اوٹ سے سب کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نکاح خواہ آنے ہی والا تھا۔ وہ ماں باپ کی لختے جگر تھی اور اس کے 3 چچا تھے جنہوں نے اسے پالا پڑھایا اور لکھایا، لیکن اندر ہی اندر سب اس سے حسد بھی کرتے تھے کیونکہ وہ بھی کوئی آبلہ ناری نہیں تھی۔ سب سے بڑی تائی کا بیٹا حیدر جو امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا پر لڑکیوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ سب کزنز چاہتی تھیں کہ حیدر انہیں پسند کرے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منال سب کزنز میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کزنز پریشان تھی کہ حیدر منال پر فدا ہو جائے گا۔ منال کو بھی یقین تھا کہ ہر طرح سے پر اعتماد حیدر اسے پسند کرے گا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا اور اسی وجہ سے سب کزنز اور چچیاں اس سے جلتی تھیں، لیکن ظاہر ایسا کرتی تھی کہ ان سب کو منال سے بے حد محبت ہے۔ منال بھی ان کے دل کا حال اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ایک دن منال اپنی سہیلی نور سے باتیں کر رہی تھی اور بڑے جوش و خروش سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ حیدر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی اور اسے شادی کے بندھن میں باندھ لے گی اور اس گھر کی مالکن بن کر سب کا خون چڑھا دے گی۔ شفا نے اس کی ساری باتیں غور سے سن لی۔ اب وہ اسے روکنے یا دفاع کرنے کے لیے اس کی چچیوں نے گاؤں میں رہنے والے ایک دور کے رشتہ دار لڑکے کو بلا کر نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ جس لڑکے کو وہ گاؤں کا سادہ لوہ اور عاجز انسان سمجھ کر منال کے نکاح کے لیے منتخب کر رہے تھے، وہ اصل میں اتنا بھی سادہ نہیں تھا۔ وہ سب سے زیادہ جیدار اور ہوشیار تھا۔ منال کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ گھر والوں نے حیدر کے معاملے میں اس کی پلاننگ کو جانتے ہوئے یہ رشتہ اس لیے کروایا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ راضی ہو گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، بسما نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی اور اس وجہ سے اسے سب کے سامنے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ شروع میں منال کو بتایا گیا تھا کہ 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی، دھوم دھام سے، لیکن چونکہ دلہا بڑا جیدار تھا تو نکاح کے فوراً بعد اس نے فرمائش کی کہ وہ ابھی اور اسی وقت دلہن کو رخصت کر کے اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر دلہا یہ فرمائش نکاح سے پہلے کر لیتا تو یقیناً یہ نکاح ہی نہ ہوتا۔ اس فرمائش پر گھر کی لڑکیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور گھر کے بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ دلہن کو آج ہی دلہے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ امی، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سب سے خوبصورت ہے، آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ اسے بار بار غصہ آ رہا تھا۔ اس نے منال کو 6 سال پہلے دیکھا تھا اور بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا، جب منال محض 14 سال کی تھی، اور اب 20-21 سال کی ہو کر وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ حیدر کبھی اسے دیکھتا اور کبھی باقی کزنز کو تو اس کا دل برا ہونے لگ جاتا۔ امی، خاندان میں ایک یہی لڑکی میرے لائق تھی، اب میں شادی کروں گا تو خاندان سے باہر کروں گا، آج ہی کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ انیسہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ اچانک رخصتی کی بات سن کر منال کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا، لیکن اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال بھر کا انتظار نہیں ہو پا رہا، شاید وہ جلدی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، منال نے غرور سے کہا، اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دلہا اندر آئے تو ہم دیکھیں کہ تمہارا دورہ کیسا پڑتا ہے، اقرا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا سب لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟
ٹام کروز جیسا معاذ آج دلہا بن کر واقعی کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں سرگوشی کی۔ ساری لڑکیاں یوں تیار تھیں جیسے نکاح نہیں بلکہ کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے، لے جائے آج ہی اس آفت کی پڑیا کو، سائمہ چاچی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خیر، جیسے تیسے اسی رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ شہر سے گاؤں کا راستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے چور نظروں سے پاس بیٹھے معاذ کو بھی دیکھ لیا، اور دل میں تھوڑا اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گنوار بھی نہیں لگ رہا، البتہ روبدار ضرور دکھائی دیتا ہے۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ گیا۔ منال کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، سفر کی تھکاوٹ کے باعث، اور اسے بار بار معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچ رکھا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہوگی، اسی دوران اس کا شوہر شہر پہ گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، مگر اب وہ سخت غصے میں تھی، اگرچہ اسے ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جس طرح گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ دوبارہ اس گھر میں نہیں جائے گی، اور سب کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ گاڑی سے اترتے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے تک لے آئیں۔ بیٹا، تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی بہت تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، میرا گھر پڑوس میں ہی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، ویسے گاؤں والے تو سب سویرے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تو منال وہیں بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کا وہ سیدھا سا گھر ہوگا، مگر یہ تو اچھا خاصا شہر نما گھر تھا، چھوٹا تھا مگر خوبصورت۔ بجلی نہیں تھی لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے دیکھا کہ گھر میں سولر سسٹم بڑی ترتیب سے لگا ہوا ہے، سولر پلیٹس بھی دکھائی دے رہی تھی، UPS اور بیٹری بھی۔ اس بات سے اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز آئی۔ دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ تم عجیب دلہن ہو، جو پہلی رات ہی سیر سپاٹے کرنے نکل آئی ہو۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں، میں تو گھر دیکھ رہی تھی، منال ہڑبڑا گئی۔ یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے، گھر کہیں بھاگ تو نہیں رہا؟ گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنے گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ منال فوراً اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت برا لگا کہ معاذ نے اسے یوں سخت لہجے میں بات کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا۔ منال کا دل اب کسی بھی لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا اور منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا آ کر بیڈ کے دوسرے کنارے ڈھہ گیا، پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا؟ میں نے تمہارے سونے کے لیے ہی رکھی ہے، تم اس چارپائی پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ۔ معاذ نے اپنے روبدار لہجے میں کہا تو منال حیران ہو گئی۔ آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اسی لیے راتوں رات رخصت کر کے لایا تھا مجھے؟ منال کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین یا انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کھڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑی سی شکل کیا اچھی مل گئی، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی حسین لڑکی نے اسے شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ منال دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ وہ اب اندھیرے میں ہی اپنا زیور اتار رہی تھی اور چارپائی کے کونے میں رکھ دیا، نہ میک اپ صاف کیا اور نہ ہی لباس تبدیل کیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے کسی کے گرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ وہ غنودگی میں ہی بولی، کون ہے؟ میں ہوں تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ معاذ نے کہا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ معاذ اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل۔
معاذ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میک اپ کا تو حشر نشر ہو چکا تھا۔ کاجل اور آئی لائنر پھیل گئے تھے، لپسٹک گالوں تک پھیل چکی تھی اور وہ واقعی کارٹون ہی لگ رہی تھی۔ کمرے کے اندر اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں میں کمرے سے اٹیچ واش روم بھی ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو اندر صاف ستھرا اچھا خاصا واش روم تھا، بالکل شہر جیسا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ بیگ سے ایک ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ باہر ایک چھپرا بنا ہوا ہے جہاں معاذ آگ جلائے بیٹھا تھا اور چائے تیار تھی۔ منال کو غصہ آیا۔ اگر چائے پہلے سے بنی ہوئی تھی تو اسے جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اس لیے، لیکن کل سے صبح سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤ گی۔ مجھے صبح سویرے کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، معاذ نے کہا تھا۔ منال وہاں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے پیالی اٹھائی اور کیتلی سے چائے بھرنے لگی۔ معاذ اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی نظر اس حسین چہرے پر ٹھہر گئی اور وہ نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور دل میں خود سے کہا، نہیں معاذ نہیں، اس کے حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا۔ یاد ہے نا، اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مار کر اس کے باپ سے شادی کی تھی۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے آرام سے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر جدید طرز پر بنایا گیا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے اور ایک لاؤنج تھا جو ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے ایک بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ اس کے آگے ایک کھلا میدان پھیلا ہوا تھا جس کی دیوار کے ساتھ مختلف قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو اس گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سردیوں کے سبب ایک چھپرا سا بنایا گیا تھا جہاں بیٹھ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی، موسم سرما الوداعی تھا، مگر پھر بھی اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ جا کر چھپرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی، موبائل اٹھایا اور واپس باہر آ گئی۔ واٹس ایپ کھولی تو کزنس کے بہت سارے پیغامات اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو تو ذرا جلاؤں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور اٹھی۔ اس نے لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور خوب تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس جا کر بہت سی سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹس لگا کر تو تصویر اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر، ان کو لگا ہوگا کہ گاؤں کا کوئی پوسیدہ سا گھر ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، UPS وغیرہ کی بھی تصاویر لی اور اسٹیٹس میں ڈال دی تاکہ کزنس کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت موجود ہے۔ اسی دوران گاؤں میں معاذ کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عورتیں اور لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگی، حتیٰ کہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی وہاں پہنچ گئیں۔ بیٹا، میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے سامنے تھالی رکھ دی۔ یہ دلہن تو بالکل بھی نہیں شرما رہی۔ گاؤں کی عورتیں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگیں۔ لیکن ہے بہت پیاری، دوسری نے فوراً تعریف بھی کر دی۔ سب عورتیں اسے ایسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی نیا جانور جنگل سے نکل کر سامنے آ گیا ہو۔ منال کچھ ہی دیر میں اس بے جا توجہ سے تنگ آ گئی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ ایک عورت آگے بڑھی۔ اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ معاذ کے گھر میں ملازمہ ہے۔ میں یہاں معاذ صاحب کے لیے کھانا بناتی ہوں اور میرا شوہر بھی یہی ہوتا ہے، وہ سارا دن باقی کام سنبھالتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں رہتے ہیں۔ صبح کی چائے تو ہم معاذ صاحب کے جاگنے سے پہلے بنا دیتے ہیں۔ آج بھی میں نے چائے بنائی تھی اور پھر گھر چلی گئی۔ اب دوپہر کا کھانا بنانے آئی ہوں۔ نوری نے تفصیل سے بتایا تو منال کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ واہ، مطلب مجھے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، منال نے بستاختہ کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی اور گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ سب کے اپنے اپنے کام تھے۔ کیا بناؤ گی؟ منال نے روب کے ساتھ پوچھا۔ وہ خود کو اچانک گھر کی مالکن سمجھنے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں بھی ایک عجیب سی اکڑ آ گئی، مگر یہ اکڑ جیسے ہی معاذ اندر آیا فوراً ہوا ہو گئی۔ نوری، آج سے تمہاری چھٹی ہے، معاذ نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا سارا کام اب میری بیوی کرے گی، کھانا بھی یہی بنائے گی، کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی۔ منال کے تو رنگ اڑ گئے۔ لیکن میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔
گاؤں کی ساری لڑکیاں یہ سب کام اکیلے ہی کرتی ہیں، معاذ نے بے رحمی سے جواب دیا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں تو شہر کی لڑکی ہوں، منال نے ناز سے سر جھکا کر کہا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو، شہر کا بھوت اپنے سر سے اتار دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی یہی رہنا ہے، تو بہتر ہے کہ شہر کے خیال دل سے نکال دو۔ معاذ کی بات نے منال کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی ہو، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ معاذ کھانا کھا کر اٹھا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میری مرغی اور اس کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانا بھی دینا اور بلی سے بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے، اور تم اپنے خیالوں میں گم بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی منال موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہو گئی، اسے چوزوں کا خیال ہی نہیں رہا۔ اچانک اسے مرغی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، وہ فوراً چونکی۔ موبائل سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بلی ایک چوزے پر حملہ کر رہی تھی۔ وہ لپک کر اٹھی اور چوزے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بلی چوزے کو منہ میں دبا کر اس تیزی سے بھاگی کہ ہاتھ ہی نہ آئی۔ منال اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ مرغی بھی چیختی چلاتی بلی کے پیچھے دوڑی، مگر بلی پلک جھپکتے میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 12 کی جگہ 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب معاذ گھر واپس آیا تو اندر آتے ہی چوزوں کی گنتی شروع کر دی۔ منال کا دل گھبراہٹ سے بیٹھنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران اس نے جان بوجھ کر اس کا دھیان ہٹانا چاہا کہ شاید وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آ گئی۔ گاؤں میں مغرب سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا۔ میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر معاذ نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی فوراً رک گئی۔ گنتی رکنے پر منال کی سانس بحال ہوئی اور اسی لمحے اسے حلیمہ خاتون پر بے تحاشا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ، میں بنا لیتی۔ منال نے محض معاذ کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا تھا، ورنہ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حلیمہ خاتون ضرور کچھ نہ کچھ لے آئیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے، سب سویرے کھاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں اور پھر سویرے ہی اٹھتے ہیں، معاذ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور دوبارہ چوزوں کی گنتی شروع کر دی۔ حلیمہ خاتون واپس جا چکی تھی۔ اچھا بیٹھ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پلیٹ وغیرہ کہاں ہے؟ منال نے پھر اس کا دھیان گنتی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شش، مجھے آرام سے گننے دو، ایک تو یہ چوزے رکتے ہی نہیں۔ معاذ نے جھنجھلا کر اسے چپ کروایا۔ منال پریشانی میں انگلیاں چٹکھانے لگی اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر گنتی دیکھتی رہی۔ بار بار گننے پر بھی چوزے 11 ہی نکل رہے تھے۔ کہا تھا نا چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے ہی دن نقصان کروا دیا میرا۔ معاذ غصے سے دھاڑا تو منال کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ منال وہ لڑکی تھی جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے غصے سے خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ یہ وہ فطری خوف تھا جو شادی کے بعد اکثر بیویوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہیں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھانسنے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ دوبارہ اس گھر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ معاذ سے شادی تھا، جو اس نے آسانی سے کر لی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا، میں بھاگی تھی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگی کہ میں پکڑ ہی نہیں پائی۔ منال نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم، پہلے ہی دن غیر ذمہ داری دکھا دی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں پہ تھا ہی نہیں، سارا وقت موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیز میں گزرتا رہا تمہارا۔ لیکن سن لو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا پڑے گا، ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی اور موبائل کی جان چھوڑنی ہوگی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ ایک رات بھوکی گزارا کر لو گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، معاذ نے کہا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا بھی اس نے چھپا دیا۔ منال باہر چارپائی پر ہی بیٹھی رہی۔ رات ہو گئی تھی، خوف ابھی تک قائم تھا اور اب بھوک بھی تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کس طرح معاذ باہر چلا جائے تاکہ وہ کھانا تلاش کر کے کھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا،
اس نے دیکھا کہ منال اب بھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی، چور آ جاتے ہیں۔ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر معاذ اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے منال کا رونے کا دل ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ معاذ لائٹ بند کر کے پہلے ہی سو چکا ہے۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب معاذ گہری نیند میں چلا جائے تاکہ وہ کھانا تلاش کر سکے۔ کافی دیر بعد جب اسے معاذ کے خراٹوں کی آواز سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار الماری کی ایک دراز میں اسے کھانا مل ہی گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے واپس چارپائی تک آئی اور موبائل کی روشنی بھی بند کر دی تاکہ کوئی آواز یا روشنی معاذ کو جگا نہ دے، اور پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا۔ کھاتی گئی یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج اس نے پہلی بار سچ میں محسوس کیا تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں بھوک نہیں جھیلی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنی شروع ہوئی تھی اور اب 12 بج چکے تھے جب اسے کھانا ملا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن وہیں رکھ دیے جہاں سے نکالے تھے، اور پھر واپس آ کر سو گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی پوری کارروائی دیکھ چکا تھا۔ اب لحاف کے اندر وہ اس کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب منال چھپرے میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی تو معاذ رات والے برتن نکال کر لایا اور میلے برتنوں کی جگہ رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ منال تب تو گئی مگر خاموش رہی۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جاگنے سے پہلے بنا دی۔ تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، معاذ نے آگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوں اس جن کی جیسے، چائے بناؤ، کھانا بناؤ، چوزے سنبھالو۔ منال دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ وہ چائے پی رہی تھی لیکن پیالی جیسے ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تایا اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا۔ 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا، آج ہی فون کر کے اپنا جہیز مانگوں گی۔ ایک کپ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ چائے ہی پی سکوں۔ وہ دل ہی دل میں جلتی رہی۔ معاذ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ لال رنگ کی شال اوڑھے بیٹھے وہ خاصی نمکین لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بندھا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں نکل کر گالوں پر آ گری تھی۔ ایک لمحے کو معاذ کا دل عجیب طرح سے دھڑکا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں ہے کہ چوزوں کا خیال رکھنا۔ نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر وہی سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر والی آئے گی تو ان کی ضرورت نہیں رہے گی، گھر والی اپنا گھر خود سنبھالے گی۔ مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ سٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے، معاذ نے تنقیدی لہجے میں کہا۔ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہاں تائی اور چچی کھانا بناتی تھی اور ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی تھی۔ منال نے پلکیں جھکا کر جواب دیا۔ بس لڑکیوں کو لگتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر لگنا ہے، سسرال میں جو کام نہیں سکھایا۔ معاذ نے کھری بات کی۔ جب کام کے لیے ملازم ہے تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ منال نے برا سا لہجہ اپنایا تھا۔ جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی، تو نوری اور دلشاد کو رکھا۔ وہ کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں، گھر میں کوئی عورت نہیں تھی تو گھر کا کام بھی وہی کرتے تھے۔ معاذ نے سختی سے وضاحت دی۔ منال نے اس بار سیدھا اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں پھیر لی۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہوتی ہے؟ 2 بول محبت کے نہیں بولے جاتے موصوف سے؟ تعریف نہیں کرتے، بس کام، بس حکم۔ منال دل میں تلخی لیے سوچتی رہی۔ میں جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے میں پراٹھا بنا لینا اور انڈا بھی۔ لسی نوری لے کر آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا لیکن کچھ بولی نہیں۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے اس کی نقل اتارنا شروع کی۔ پراٹھا بنا لینا۔ پھر اس نے کوشش کی کہ آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے مسکرا کر کہا۔ لیکن وہ معاذ، منال نے پریشانی سے کہا۔ صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں ڈیرے پر سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، سمجھو محفل لگی ہوتی ہے، باتیں اور چائے وغیرہ۔ اب وہ دوپہر کو آئیں گے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا لے کر خود گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بنا دوں گی، معاذ صاحب کو پتہ نہیں چلے گا۔ بس وہ کیا ہے نا کہ ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مجھے پیسے نہ دیں
بس راشن دے دیا کریں، کبھی تھوڑی سی چینی، کبھی تیل، کبھی آلو، پیاز، ٹماٹر۔ میری اجرت یہی ہے، مجھے بس انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نوری بتاتی جا رہی تھی۔ واہ، یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس نہیں، اور کون مجھے دے گا، اور میں مانگوں گی بھی نہیں۔ یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا، اور معاذ کو لگے گا کہ سارا کام میں خود کرتی ہوں۔ یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے، منال نے دل میں سوچا۔ نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا منال نے خود بنایا۔ مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، بلکہ آگ کا تھا جو منال سے نہیں جل رہی تھی۔ جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ آپ سلنڈر منگوا لیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے مشورہ دیا۔ معاذ کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی۔ منال نے کلو جتنا آٹا اسے دیا آج کے دن کے لیے۔ معاذ کو دیکھتے ہی منال نے جھاڑو اٹھایا اور دکھایا کہ وہ کام میں مصروف ہے۔ صفائی کا بڑا حصہ نوری نے کر دیا تھا، کچرا بھی زیادہ نہیں تھا، بس درخت سے گرنے والے چند پتے اور اندر دھول مٹی تھی۔ معاذ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ منال کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیرنے میں مصروف ہے۔ معاذ نے حیرت سے ابرو اٹھائے اور بغیر کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد منال کھانا ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ منال نے بچوں کی طرح شرمیلے انداز میں سر ہاں میں ہلایا۔ پراٹھا دیکھ کر معاذ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں ہی پہچان جاتا ہوں کہ نوری نے بنائے ہیں۔ معاذ نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن ظاہر کچھ نہ ہونے دیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ منال گلابی رنگ کا سوٹ لے کر نہانے چلی گئی۔ معاذ کھانا ختم کر کے باغیچے کے پھولوں کو پانی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد منال نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھول کر ہلکا سا خوبصورت میک اپ کر لیا۔ بھیگے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا نیا شال کندھوں پر لیا اور باہر آ گئی۔ وہ معاذ کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ معاذ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر چلا گیا اور شام کو لوٹا تو بغل میں ایک مرغا دبائے ہوئے تھا۔ آتے ہی حکم جاری ہوا کہ اب اس مرغے کی دیکھ بھال منال کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مرغی کو چوزوں سمیت پہلے ہی ڈیرے میں شفٹ کیا جا چکا تھا اور اب منال کو صرف اس نخرے والے مرغے کی خدمت کرنی تھی۔ رات کو سردی بڑھنے لگی تو منال چھپرے میں آگ جلا رہی تھی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھایا تھا، مگر آج لکڑیاں بار بار بجھ رہی تھیں، دھواں ہی دھواں اٹھ رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے لکڑیاں ایک طرف پھینک دی اور تیزی سے اٹھی تو سامنے سے آتے ہوئے معاذ سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ معاذ نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھلا کر کہا۔ منال اس اچانک ٹکر اور معاذ کے لمس سے گھبرا گئی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے منال کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ منال اس کے ساتھ چلتے ہوئی کمرے میں آئی اور تب دھیان ہوا اب تک اس کا ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں ہے۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جھٹکے سے بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی پکڑا تھا، منال حیرت سے بولی۔ ہاں، اب بڑی زبان بھی چلنے لگی ہے میڈم کی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ منال چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اوپر تان لیا۔ اس کا دل اب تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیسا اچھا لگا تھا اس کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پہلی بار منال نے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ کمبل کے اندر اپنے اس ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال معاذ کا بھی تھا۔ وہ بھی اس لمس کو پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بند کی اور اب وہ کروٹیں بدل رہا تھا، جیسے دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے۔ دن گزرتے چلے گئے۔ منال کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاذ نے یہ شادی کیوں کی تھی۔ جب اسے منال سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا تو پھر اس رشتے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور چچا نے زبردستی شادی کروائی ہو، وہ اکثر دل میں سوچتی۔ کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نوری تو ہمیشہ سے کام چور تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی سارے کام کروا بھی لیتی اور معاذ کے سارے کریڈٹ خود سمیٹ لیتی۔ اب اس کی اڑوس پڑوس کی خواتین سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی عورت اس کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک گپ شپ رہتی۔ کبھی منال کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ بہت تنگ آ جاتی۔
سب سے زیادہ الجھن اس وقت ہوتی جب وہ خواتین موز کے بارے میں سوالات کرتی تھی، ایسے سوالات جن کا کوئی جواب منال کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں کئی درخت تھے اور ان پر چڑیاں، بلبلیں، فاختائیں اور کچھ پرندے تو ایسے رہتے تھے جن کے نام بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ موز صبح صبح گندم کے دانے فرش پر بکھیر دیتا اور پھر یہ سارے پرندے آ کر چگنا شروع کر دیتے۔ مرغیوں، چوزوں، یہاں تک کہ کووں سے بھی موز کی محبت دیکھ کر منال حیران بھی ہوتی اور دل ہی دل میں جلتی کڑتی بھی رہتی۔ بیوی سے تو آج تک دو بول محبت کے نہیں بولے موصوف نے۔ سارا پیار ان چڑیوں، کووں اور بلبلوں پر نچھاور ہو رہا ہے۔ ان مرغیوں اور چوزوں پر مہربانیوں کی بارش ہو رہی ہے، مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر ہی نہیں آتی اسے۔ وہ اکثر اندر ہی اندر جل کر رہ جاتی۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا کہ صبح سویرے اٹھ کر چائے بنائے، مگر کمبخت نیند نے منال کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ روز ہی ایسا ہوتا کہ معاذ خود چائے بنا لیتا اور منال کو صبح بنی چائے مل جاتی۔ ناشتہ ویسے بھی وہ دونوں نہیں کرتے تھے۔ ایک یہی بات اچھی میرے ہرجائی کی، وہ چائے پیتے ہوئے مسکرا دیتی۔ کبھی کبھار معاذ اسے یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے شک ہونے لگتا کہ شاید منال کی ذہنی حالت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہوؤں اور بیٹیوں سمیت آئیں۔ منال انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ سب کون ہے؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں صرف اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، پھر یہ باقی خواتین کون ہیں؟ منال نے سوچا۔ صاحبہ بھابھی اور ناز باجی بہت اچھی تھی، ان سے مل کر منال کو بہت کچھ جاننے کو ملا۔ وہ سب پڑھی لکھی، ماڈرن اور خوش گفتار تھی۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بھابھی ان کی بیوی تھی، جبکہ ناز باجی کے شوہر کراچی کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ ہم سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے ہیں، ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا ہوتا ہی نہیں کچھ، ناز باجی نے بتایا۔ منال، تم بھی گرمیوں میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بھابھی ناز ننجی چھیلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں کراچی کیوں جاؤں گی؟ اب یہی میرا گھر ہے، گرمی ہو یا سردی میں اور معاذ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ جہاں معاذ ہوں گے وہاں میں، منال نے فخر سے لمبی چھوڑی مار دی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں، ناز باجی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بھائی، اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سال کا انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے، فوراً ہی مجھے لے آئے ہیں۔ دیکھیں، منال نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے سے آتے ہوئے معاذ نے منال کی پوری بات سن لی تھی۔ منال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا تھا جہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ صرف 3 سال کی تھی جب ماما پاپا چاچو کی شادی کی شب لاہور گئے تھے اور اگلی صبح ان کی ڈیڈ باڈیز گھر لائی گئی تھی۔ منال کو کچھ یاد نہیں تھا، بس ان کی تصویریں ہی دیکھی تھی۔ اس گھر میں اسے سب کچھ ملا سوائے محبت کے۔ جب تک دادی زندہ تھی چاچو کبھی کبھی اس سے حال پوچھ لیا کرتے تھے، ان کے بعد تو شاید انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے۔ گھر میں سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے، اپنی فیملی میں، اپنی خوشیوں میں۔ منال کی بیسٹ فرینڈ انزلہ اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ اس دن بھی وہ اسے یہی سمجھا رہی تھی۔ دیکھو منال، یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر تمہیں اچھی جگہ بیاہ دیا تو انہیں تمہاری پراپرٹی میں حصہ دینا پڑے گا، اور یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ کچھ بھی تمہیں ملے۔ یہ سب کچھ تمہارے ماما پاپا کا تھا، تمہارے چاچوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماما سے پسند کی شادی کی تھی تمہارے پاپا سے، وہ اکلوتی تھی اور جہیز میں یہ بڑا گھر، فیکٹری اور دکانیں لے کر آئی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے، مگر تمہیں ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب تک سب کچھ اپنے نام کروا چکے ہوں گے۔ منال یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ انزلہ کو یہ سب حقیقتیں اس کی اپنی ماما سے پتہ چلی تھی اور اس نے صاف صاف منال کے گوش گزار کر دی۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ انزلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو، تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے حیدر کو پٹانا ہے، انزلہ نے سنجیدگی سے کہا تو منال اچھل کر رہ گئی۔ کیا؟ منال نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، وہ اکلوتا ہے، اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو وہ خود تمہارے لیے اسٹینڈ لے گا، ورنہ یہ لوگ کبھی مر کر بھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کر دیتی ہوں کہ تمہیں کسی بڈھے کے ساتھ بیاہ دیں گے، انزلہ نے پورے یقین سے کہا۔ نہیں نہیں، منال نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بیٹا، کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے بھی ہو حیدر سے شادی کر لو، انزلہ نے آخری کوشش کے لہجے میں کہا۔ اور بس یہی آخری جملہ منال کی کزن نے سن لیا، جو سیدھا حیدر کی امی کے کانوں تک پہنچ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج منال یہاں تھی۔
معاذ کے والد بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے معاذ کی والدہ شہربانو سے پسند کی شادی کی تھی۔ شہربانو کی منگنی بچپن میں ہی منال کے پاپا عادل شاہ کے ساتھ طے ہو گئی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ میر خان کو شہربانو پسند آ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ جب ایک بڑے جاگیردار کا رشتہ آیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ بچپن کی منگنی کون یاد رکھتا ہے؟ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ ادھر عادل شاہ تو پہلے ہی یونیورسٹی میں سائرہ سلطان کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے، اس لیے شہربانو والی منگنی ختم ہونے پر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ سائرہ کے پاپا نے بھی ایک شرط رکھی تھی کہ عادل شاہ گھر داماد بنیں گے۔ یہ شرط بھی عادل شاہ نے بخوشی قبول کر لی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی سائرہ کے پاپا کا انتقال ہو گیا اور یوں سائرہ کا کوئی بیکا نہیں رہا۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سائرہ نے عادل شاہ سے کہا کہ اس کے بھائیوں کو بھی شہر بلا لیں تاکہ سب بھائیوں کے ساتھ قائم رہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ عادل شاہ اور سائرہ محض اتنی ہی عمر لکھوا کر آئے تھے۔ 3 سال کے منال کو چھوڑ کر دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حلیمہ خاتون معاذ کے ساتھ کراچی آئی تھی، اپنی بیٹی ناز کے گھر۔ وہیں ہسپتال میں ان کی ملاقات منال کی چچی سے ہوئی۔ چچی نے حلیمہ خاتون کو دعوت دی اور معاذ کو اپنا نمبر اور مکمل ایڈریس بھی دے دیا۔ حلیمہ وہاں گئی تو باتوں ہی باتوں میں منال کے چچا نے معاذ کے لیے منال کے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ حلیمہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ واپسی پر انہوں نے ناز باجی سے بات کی تو وہ حیرت سے بولی، امی، منال اسی عورت کی بیٹی ہے، معاذ اسے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ماں کا حق مارا تھا۔ ناز، تمہیں گڑھے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود منع کر دوں گی۔ حلیمہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ امی، وہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں، منال کی امی کی وجہ سے شہربانو خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ناز کی آواز میں سخت خفگی تھی۔ بس ناز، کچھ پتہ نہیں ہوتا، فضول باتیں مت کرو، حلیمہ نے ڈانٹ کر بات روک دی۔ خالہ، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ معاذ جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا یہ سب باتیں سن کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن بیٹا، تم نے تو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس طرح کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ حلیمہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں خالہ، آپ آج ہی جائیں اور ان سے نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ معاذ کے اصرار پر حلیمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ناز جو معاذ سے خاصی بڑی تھی اس کے پیچھے گئی تاکہ اسے سمجھا سکے، مگر وہ الٹا اس پر ہی چڑھ دوڑا۔ ناز باجی، آپ مجھے سب بتائیں، امی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، اور ناز نے جو کچھ ادھر ادھر سے سنا تھا وہ سب معاذ کے گوش گزار کر دیا۔ معاذ نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی پیدائش کے وقت ہی بہت کمزور ہو گئی تھی اور صرف 1 ہفتے کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہمیر خان نے شہربانو سے بے حد محبت کے باعث دوسری شادی نہیں کی اور چند سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں معاذ بالکل اکیلا رہ گیا۔ پھر حلیمہ خالہ کا گھر قریب تھا اور وہی ہر طرح سے معاذ کا خیال رکھتی تھی۔ جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حلیمہ بھی اس بات پر خوش تھی کہ اب وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ناز کی سنائی ہوئی باتوں نے معاذ کے دل میں منال کے خلاف اعلان جنگ بھڑکا دیا تھا۔ پیچھے سے آتے ہوئے معاذ نے منال کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اسے یوں اچانک سامنے آتا دیکھ کر منال کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ منال کو دل ہی دل میں شدید غصہ آیا۔ معاذ بغیر کچھ کہے کمرے میں چلا گیا اور سب کے جانے کے بعد دیر تک منال باہر بیٹھی رہی۔ جو کچھ معاذ سن چکا تھا اس کے بعد اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا سامنا کرے۔ سارا دن وہ اس سے نظریں چراتی رہی۔ پھر رات کو چھپر میں دونوں آگ جلا کر بیٹھے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح دونوں کے درمیان خاموشی گہری تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا اور کب سے سر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ منال نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھی ہوئی تھی اور اس میں مہینے کا انٹرنیٹ پیکج بھی کروا دیا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں اچھی طرح آتے تھے۔ منال سوچتی تھی کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے رہنے کا سارا بندوبست خود ہی کر رکھا تھا، اس لیے اسے شہر جانے کی ضرورت کبھی محسوس ہوتی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے اور چاہے تو شہر میں رہ لیتے۔ کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، مگر گاؤں سے ایسی محبت تھی کہ وہ یہاں رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ معاذ۔ معاذ نے یہاں ہر سہولت شہر جیسی بنا رکھی تھی۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلبوں سے روشن رہتا تھا۔ پانی کا موٹر بھی سولر کا تھا، AC بھی سولر پر چلتا تھا۔
اور گھر اتنا خوبصورت اور پرسکون تھا کہ یہاں بیٹھ کر انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ کہیں اور جائے۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ۔ رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی گاؤں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، معاذ روبدار انداز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو چھپرے میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ منال دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی لیکن معاذ نے حکم صادر کیا تو بس وہ مریل مریل قدم اٹھاتی ہوئی کمرے تک آئی اور کمبل میں یوں غائب ہوئی جسے چاند بدلی میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی اور تھوڑی ہی دیر بعد معاذ نے پکارا، منال۔ اس کی آواز سنتے ہی منال کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ منال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی؟ بمشکل اس کا بس یہی ایک لفظ نکلا، میرے پاس آؤ۔ معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپی منال کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ کیوں؟ منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ اس بار معاذ نے سختی سے کہا۔ میں نہیں آ سکتی۔ منال کی آواز کمبل کے اندر سے ہی نکلی۔ 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا۔ معاذ نے دھمکی دی تو منال ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا ٹارچ جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنی آگے گرنے والی رٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، کام ہے تو پاس بلایا ہے نا۔ معاذ نے کہا تو منال کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جی بولے، کیا کام ہے؟ منال نے ہمت کر کے پوچھا۔ اور پاس آؤ تو بتاؤں، معاذ نے کہا۔ منال بیٹھ کے تھوڑا اور قریب ہوئی۔ جی بولے، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے بالآخر کہا۔ کیا؟ منال کے سپنوں کا محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو گیا۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تم میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے اندر کی ہنسی بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ منال الو کی طرح کچھ دیر اسے گھورتی رہی اور پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر دبانے لگی۔ آدھا نہیں، پورا کمینہ ہے یہ شخص، پاؤں دباتے ہوئے منال نے دل میں اسے القابات سے نوازا۔ بڑی آئی میڈم، محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی، معاذ نے بھی دل میں کہا تھا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جس ہونے کے آثار نمایاں ہوں اس جن کے چہرے پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا، جبکہ معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتے دباتے خود منال بیٹھ کے کنارے ہی سو گئی۔ معاذ نے محسوس کیا کہ منال کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس گٹھڑی بنی پڑی تھی، وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس پر کمبل ڈالا اور کچھ لمحوں تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر ایک چھوٹا سا تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ وہ تل چھوا۔ اف، اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت سہانا تھا، چاروں طرف سے بادل امڑ آئے تھے، ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ منال بھاگتی جا رہی تھی اور معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے۔ منال بھی ہنستی جاتی تھی۔ منال، میری بات سنو منال، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منال، منال اٹھتی ہو کہ دوں ایک؟ وہ ایک دم غصے سے بولا۔ منال جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ کب سے آواز دے رہا ہوں؟ ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے، اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنی جیکٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منال جلدی سے اٹھی اور اپنی چپل ڈھونڈنے لگی۔ ہاں، بس یہی ایک کام کروا لو تم سے۔ تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ معاذ نے کہا۔ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی، اس لیے اچھی نیند آئی۔ چارپائی پر نہیں سو جایا جاتا مجھ سے، وہ غصے سے بولتے ہوئے غڑاب سے واش روم میں گھس گئی۔ اچھا، تو میڈم کو بیڈ چاہیے، ٹھیک ہے، آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں بیڈ بھی ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا، اس نے لمبی سانس خارج کی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی میں، اس کے ساتھ کتنی خوش تھی۔
بس یہ جن ذرا سا مسکرا دیا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سنبھالتی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک واقعی کسی جن کی طرح وہ آئینے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالی، ڈریسنگ ٹیبل سے کیز اٹھائی اور چل دیا۔ وہ جو بالوں میں جیل لگاتے وقت بھول گیا تھا۔ منال کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کہیں اس نے سن تو نہیں لیا؟ واقعی میں جن تو نہیں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال کی۔ آج تم میرے لیے ساگ بناؤ گی، وہ آتے ہی حکم صادر کر گیا۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر منال کے تو جیسے اچھل ہی پڑی تھی۔ کیا؟ ساگ؟ میں؟ منال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساگ بنانے کو بولا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کو نہیں بولا جو یوں حیران کھڑی ہو۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ مجھ سے ایٹم بم بنوا لیں، وہ تو میں بنا لوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بننے والا۔ میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساگ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، منال نے پریشانی سے کہا۔ اگر آج تم نے ساگ نہیں بنایا تو میں تمہاری چارپائی بھینسوں کے واڑے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات کو وہیں سونا پڑے گا، اس نے کہا تو منال نے گھبرا کر اس ظالم جابر انسان کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ منال نے تصور کیا خود کو بھینسوں کے ریوڑ کے بیچ پڑا سوتے ہوئے۔ بے بسی سے اس کی آنکھ بھر آئی تھی۔ گن گن کر بدلے لوں گی اس جن سے میں ایک دن، منال نے دل میں کڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ساگ بنانا نہیں آتا، وہ منمنائی تھی۔ میں بتاتا ہوں ساگ کیسے بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بے دردی سے کھینچتا ہوا گیٹ سے باہر نکال آیا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ آڑی ترچھی پگ ڈنڈی پر منال کے پیر بار بار پھسل رہے تھے۔ اگر موز نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی منہ کے بل گر چکی ہوتی۔ تھوڑی دور چلتے ہی کھیتوں کے کنارے کچھ عورتیں ساگ توڑ رہی تھی۔ معاذ اسے ان کے پاس لے آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ دیکھو، سیکھو ان سے، یہ بھی عورتیں ہیں، گھر کا سارا کام بھی کرتی ہیں اور کھیتی باڑی میں اپنے شوہروں کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں۔ معاذ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ ان کے ساتھ ساگ توڑو اور انہی کے ساتھ گھر آ جانا۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس چل دیا۔ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ میں ساگ لینے آئی ہوں، منال نے کہا تو وہ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بی بی جی، ساگ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے، آپ لوگ تو ککڑ کھاتے ہو، گوشت اور مچھلی کھاتے ہو۔ وہ لڑکی ہنسی تو باقی لڑکیاں اور عورتیں بھی ہنسنے لگی۔ میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی، وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ چلے اچھا بی بی جی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ کریں، وہ لڑکی اٹھلا کر بولی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منال نے اس چپکی چڑیا سے پوچھا جو کافی حسین تھی، سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والی بالی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارس ہے، وہ ادا سے بولی۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ منال اس کے پاس بٹو بیٹھ گئی۔ سنو پارس، ان میں سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ منال نے 2 طرح کے پتوں کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ رہنے دو بی بی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارس نے ایک گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ او پارس، یو آر سو سویٹ۔ منال نے پارس کا ہاتھ پکڑا اور دل ہی دل میں شکر کیا کہ ساگ سے جان چھوٹ گئی، لیکن پوری طرح پر تو نہیں، ابھی بنانا بھی تو تھا۔ سنو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا لینا، آدھا مجھے دے دینا، مجھے ساگ بنانا نہیں آتا، وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال کی جان میں جان آئی۔ اب تو موسم اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کر دی۔ پنک فراک پاجامہ، چنری کا دوپٹہ، کھلے بال، ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے گالوں پر ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی لگا رکھا تھا، اسی لیے تو پارس اور باقی لڑکیاں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پارس، تو میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ پارس اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود کچھ دور جا کر پوز بدل بدل کر تصویریں بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی، کبھی ہنستی اور کبھی گھومتی، اس بات سے یکسر بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے منال نے ساگ معاذ کے سامنے رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟
وہ دوپٹہ انگلی سے مروڑتی ہوئی شرما کر پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہو گئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگا رہا تھا اسے چھو لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ معاذ نے اپنے ماتھے پر انگلی مسلتے ہوئے سوچا تھا۔ آج معاذ جلدی گھر آیا تھا کیونکہ اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب ہو گئی۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ کچھ بلر ہے، کسی میں میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پیر۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا تو تیار ہو جاؤ۔ معاذ واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کر گیا۔ کیوں؟ منال اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کا خیال کیوں آ گیا کہ تم تیار ہو؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر نکلا تو اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اللہ، بلیک بال جو ماتھے پر آئے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ منال نے پہلی بار اسے جینز اور شرٹ میں دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پر۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ معاذ نے اس کو گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا تھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں سب سے مل لو گی۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، وہ کراچی پر زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے نہیں ختم ہوتے، وہ بڑبڑایا تھا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔ واٹ؟ معاذ پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی شو لیسز بندتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں میکے جانے کو مرتی جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہوتی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسوؤں کا بند باندھنے کی کوشش کی مگر میکے کے نام پر سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ معاذ نے اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی اور اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی اور باقی ساری باتیں پیچھے چلی گئی تھی۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ معاذ پلیز، مجھے نہیں جانا، وہاں اس گھر میں دوبارہ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے، اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے اوکے، ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بس یہ رونا بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی کہ ایک لاوالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا؟ اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے ہیں۔ اس کی سگی رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا اور وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی یاد نہیں کرتی تھی۔ اب معاذ اسے اپنے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت کو محسوس کیا تھا، لیکن اس نے نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج منال کھل کر روئی تھی اور بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ جو میکے کا بھرم تھا اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی اور لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے اسے پکارا۔ منال نے دل ہی دل میں آواز سنی اور پلٹ کے دیکھا۔ پانی کا پائپ نیچے چھوڑ دیا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بیٹھو۔ معاذ نے لان میں بڑے چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی۔ اسے شرمندگی اس بات پر تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟
سنو. وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا رہا اور آخر کار گلا کھنکارتے ہوئے بولا. جی. منال نے سرگوشی میں جواب دیا. مرغے کو بادام کھلائے تھے؟ کیا؟ وہ چونکی. معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا. میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلائے؟ ہاں کھلائے تھے. اس نے جھوٹ بولا. اب کیا بتاتی کہ وہ بادام تو خود ہی مزے لے کر کھا گئی تھی. آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نا. معاذ مسکرایا. وہ اس کی ہر حرکت سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے. البتہ نام مرغے کا لیا تھا. پر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے. وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. فیروزی شرٹ پر بیلوں پر دوپٹہ اس پر بہت جچ رہا تھا. بالوں کی ادھ کھلی چٹیاں سے لٹیں اس کے چہرے کے ارد گرد چھا رہی تھی. منال اس کی نظروں سے پزل ہو گئی اور آگے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ جہاں کی تہاں رہ گئی. جا کہاں رہی ہو میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہ گئے ہیں. وہ شرارت سے بولا تھا. منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اندر بھاگی. اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ جن اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا. آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا کہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی. وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی، مگر وہاں معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا. نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھوں اور پیروں سے تو جیسے جان ہی نکلتی جا رہی تھی. بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی. ڈر کے مارے اسے بخار چڑھ جاتا تھا. لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا سارا خون جیسے نچوڑ لیا تھا. کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی. اس سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا. اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا. اس کے ہاتھ میں رائفل تھی. ہلکی روشنی میں منال کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس نے فوراً لائٹ آن کی. منال. اس نے رائفل ایک طرف رکھی اور اس کی طرف بڑھا. منال اچانک کھڑی ہوئی اور معاذ کے سینے پر مکے مارنے لگی. آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مجھے مار دیں. وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی. معاذ اس اچانک شدت سے گھبرا گیا. کیا ہوا منال؟ کچھ تو بولو. وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. آپ مجھے اس طرح ڈرا کر مارے. آپ اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر فائرنگ کرنے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکیوں کے بیچ بمشکل بول پا رہی تھی. منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا. باہر فائرنگ کی آواز آئی تو میں بھی رائفل لے کر گیا. جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں گھسنے کی کوشش کرے تو سب لوگ فائرنگ کرتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے. اور ہم بھی فائر کرتے ہیں انہیں بتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں. وہ نرمی سے سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک منال اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی. منال، منال. معاذ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا. اس کے گال تھپ تھپائے. منال، ہوش میں آؤ منال. وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر منال کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، جیسے ہوش اس کے جسم سے رخصت ہو چکے تھے. اس نے فوراً ڈرائیور کو کال کی. شیر علی، جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہے. مگر سرکار، اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں ہے. بکواس مت کرو، جیسا کہا ہے ویسا کرو. وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گیا. سرکار، بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا. وہ معاذ کے بابا کا خاص ملازم رہا تھا اور ہر حال میں ان کا بھلا ہی سوچتا تھا. شیر علی کی بات معاذ کے دل میں لگی. واقعی اس وقت وہ منال کو لے کر نہیں جا سکتا تھا. وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو. وہ خود بھی ششپنج میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. سرکار، میں ثاقب صاحب کو لے آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں. معاذ چونکا. کیا؟ ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا. کال کرتے ہی معاذ کی امید بندھی. ثاقب بھائی ناز باجو کے شوہر تھے اور ڈاکٹر بھی. وہ منال کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے مسلسل مسل رہا تھا. منال، اٹھ جاؤ پلیز، سن رہی ہو؟ وہ بار بار اسے پکار رہا تھا. اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی پہنچ گئے. کیا ہوا معاذ؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا. معاذ نے ساری بات بتائی. ثاقب بھائی نے چیک کیا اور اطمینان سے بولے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈر کے مارے بھی ہوش ہوئی ہے. میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو. شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے. ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، میری بھابھی ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولے اور چلے گئے. حلیمہ خالہ نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. معاذ،
جب ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو دیکھا کہ خالہ مسکرا رہی تھی۔ وہ حیران ہو گیا۔ خالہ، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کون سا موقع ہے یہ خوشی کا؟ میری تو جان پہ بن پڑی ہے۔ وہ بے چینی سے بولا۔ خالہ کے چہرے پر نرمی پھیل گئی۔ پگلے، خوشی کی بات تو ہے تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ انہوں نے اٹھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ خالہ، آپ بات صاف صاف بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا، تم باپ بننے والے ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ معاذ کو جیسے زور کا جھٹکا لگا۔ خالہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ کی بات نے اس کا اضطراب بڑھا دیا۔ اس نے بے اختیار اپنا پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر آنا، کمزوری، بے ہوشی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ، معاذ نے ان کے شانوں کو تھاما اور سرگوشی میں کہا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالہ ششدر رہ گئی۔ معاذ، ان کی آواز مشکل سے نکلی تھی۔ خالہ، آپ جانتی نہیں ہے کہ اس کے پیرنٹس نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ بیٹا، کیا کیا اس کے ماں باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری، اس عورت نے۔ بس، خالہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شامیر بھائی سے شادی کی تھی، وہ سرگوشی میں سمجھاتی گئی۔ اور کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دیتے؟ کیا تمہارے بابا نے تمہیں ایسی تربیت دی تھی؟ ان کے لہجے میں سخت خفگی تھی۔ معاذ کی ساری سختی ٹوٹ گئی۔ خالہ، میں شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں درد، آنکھوں میں پشیمانی اور چہرے پر گہرا پچھتاوا تھا۔ خالہ، کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے بچے، خالہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگو۔ خدا اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق نہیں، جب تک بندے خود راضی نہ ہوں۔ معاذ اٹھا اور بیٹھ کے قریب گیا۔ وہ کنارے پر بیٹھا اور منال کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے کے لیے نکلا تو اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ نے ساری رات قیام میں گزاری۔ فجر کی اذان ہو گئی تو وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ نماز سے واپس آ کر دیکھا تو خالہ چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا، چائے پی لو اور پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، خالہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ لیٹا تو آنکھوں کے پپوٹے بھاری تھے اور وہ جلدی سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور منال اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ منال گہری سانسیں لے رہی تھی، گہری نیند میں تھی، اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا۔ سونا منال کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ منال، اٹھو، ثاقب بھائی نے کہا تھا اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثاقب نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر لے کر منال کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ منال کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دی۔ منال، کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور معاذ کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں محسوس کی۔ منال، کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو؟ معاذ کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم منہ اور ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آیا۔ حلیمہ خالہ جا چکی تھی۔ دلشاد کو کال کی اور جلدی سے نوری کو بھیجا تاکہ چائے بنا دے۔ جی سرکار، میں ابھی بھیجتا ہوں، نوری جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں واپس آیا تو منال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ او ہو پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ اس نے منال کو شانوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ منال غصے سے اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ہاں ہاں، کہہ دو کہ اس جن کو کیا ہوا، اور جن کہو، بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، پر میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ منال کا حیرت کے مارے دل پہلے ہی دھڑک رہا تھا۔ اوپر سے معاذ کو پتا تھا کہ اسے جن کہتی ہے۔
اس لیے وہ تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ معاذ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ منال نے اس کا ماتھا چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کب سے بیمار تھا، معاذ نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ منال کا دل پسلیوں کو توڑنے لگا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی مگر معاذ نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ منال نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے پلکیں اٹھائیں۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران تھی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا، معاذ دھیرے سے بولا۔ میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ منال سب کچھ سن رہی تھی۔ منال، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منال مسکرائی اور سر جھکایا، اسبات میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جہاں تم رہنا پسند کرو ہم وہیں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوا تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کر بولی تھی۔ سوچ لو، معاذ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ منال نے بھی دو بدو جواب دیا، سوچ لیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، اس نے کہا۔ بنا لوں گی، منال نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں بھی تنگ کریں گے، معاذ نے آہ بھری اور اسے دیکھا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، معاذ نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ نہیں، یا تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ الگ ہو کر جانے لگی تو معاذ نے زور دے کر کہا، سنو منال۔ وہ زور سے اسے پکارتا ہوا بول رہا تھا، میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ معاذ اس کے پیچھے گیا۔ منال باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لے رہی تھی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی اور گوری کو اپنا گاؤں اور یہ سب کچھ پیارا لگنے لگا تھا۔